آزادی کی بات کریں تو آزادی کیسے مناتے ہیں آپ؟ میں ہاں کام کرتا ہوں, آج بھی دیکھیں کام کر رہا ہوں, اور راستے میں آ رہا تھا تو ایک ریلی میں پھنس گیا, بڑی مشکل سے کوئی آدھا گھنٹہ لگا کے اس کی سائڈ سے میں اس سے آگے نکلا ہوں, تو آگے 4-5 ہیوی بائکس تھے, ان کے پیچھے کوئی 10-15 موٹر سائیکل تھے بغیر سائلنسر کے تھے, کچھ اس میں باجے شاجے بھی تھے ان کے باجے شاجے تھے, سائلنسر نکالے ہوئے تھے, اور انہوں نے اور ان کے پیچھے کچھ گاڑیاں تھیں 3-4, تو اس میں سے بھی لڑکے باہر کھڑکیوں سے لٹک رہے تھے جھنڈے اٹھا کے, تو اور اشارے کر رہے تھے مجھے عجیب و غریب قسم کے کہ میں کیوں نکل رہا ہوں اور مجھے کیا جلدی ہے, میں نے آفس آنا تھا اور یہ کام کرنا تھا. تو they were celebrating Independence Day. They were celebrating by disturbing everyone else around, جو کہ سیلیبریشن ایسی نہیں ہونی چاہیے. پھر کیسی ہونی چاہیے؟ مطلب کریں سیلیبریٹ, لیکن کوئی طریقہ ہے, کم از کم ایک لین تو خالی چھوڑیں نا. فرض کریں میں نے ہاسپٹل ہی جانا ہے یا میرے ساتھ کوئی مریض ہے, میں کیا کروں گا؟ وہ F11 سے لے کے یہاں یہ ڈی چوک تک آپ سڑک پوری کور کی ہوئی ہے 4-5 موٹر سائیکلوں نے, ہیوی بائکس نے. اچھا اس کے آگے میں حیران ہوں, اس کے آگے اسلام آباد پولیس کی بھی ایک موٹر بائک تھی ہیوی, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آفیشیل کیپیسٹی میں لا رہے تھے. تو اس بار تو انڈیپینڈنس ڈے بھی ہم تھوڑا ایسا ہی منا رہے ہیں, تھوڑا زیادہ سیلیبریشن کر رہے ہیں مارکہ حق کے بعد. سیلیبریشن زیادہ کر رہے ہیں, ہو رہی ہے. میں تو سڑکوں کی بات کروں نا, سڑکیں روک لینا, تو ہم نے لڑنا ہو تو سڑکیں روک لیتے ہیں, ہم نے جھگڑا کرنا ہو تو سڑکیں روک لیتے ہیں, ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہو تو سڑکیں روک لیتے ہیں, ہم نے انقلاب لانا ہو تو سڑکیں روک لیتے ہیں, ہم نے ریاست مدینہ بنانی ہو تو سڑکیں روک لیتے ہیں, ہم نے جمہوریت لانی ہو تو سڑکیں سڑکیں کیوں روکتے ہیں؟ تو نا پیپل وڈ سے کہ یہ سارے کام گھر کے اندر رہ کے تو نہیں ہو سکتے, مطلب اگر تو ایک جگہ مقرر کریں نا, آ جائیں سب اپنی. مطلب میں آپ کو 1.5 لاکھ لوگ آیا ہوا ہو نا اگر سیلیبریٹ کرنے, تو میں بھی کہوں یار آپ 6-7 موٹر سائیکل آپ نے پوری سڑک آگے سے بلاک کر لی, 6 لین سڑک ہے, اور اس کے پیچھے ٹریفک اب رک گئی ہے, جیم ہوگی, جو پیچھے آ رہے ہیں لوگ. یہ اتنی منافقت سیلیبریٹ کرتے ہوئے نہ کریں. آپ 6-7 لوگ ہیں, آپ ایک لین میں کر لیں سیلیبریٹ, یار کریں, وہاں سے لے کے آپ لنڈی کوتل تک چلے جائیں موٹر بائکس لے کے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک تھوڑی ترتیب دیکھیے, قائد اعظم نے کیا کہا تھا یوم آزادی ہے نا, انہوں نے کہا تھا یونٹی فیتھ ڈسپلن, ایمان اتحاد تنظیم. یہ کس چیز کی دھجیاں نہیں اڑاتے ہم 14 اگست کو. کم از کم ڈسپلن ہی اپنے آپ کو کر لیں, اور جو قومیں ڈسپلن نہیں کرتی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے ہمارے یہ پرابلم ہے. آپ نے کبھی ایسے منایا ہے انڈیپینڈنس ڈے؟ یہ ہاں, ہم بھی دور جاہلیت سے گزرے ہیں اور ہم نے بھی منایا, اور لیکن سائلنسر اتار کے نہیں منایا. اچھا ہاں, سڑکوں پہ نکلتے تھے بائک چلاتے ہوئے, اور رستہ وغیرہ تو روکتے ہی, گاڑیوں میں بھی. جی رستہ وغیرہ روکتے ہوں گے. اب اس وقت دیکھیں بات یہ ہے نا کہ ٹریننگ, اب یہ ٹریننگ کی جب بات کریں گے نا, ساری ٹریننگ گھر سے نہیں ہو سکتی, ساری ٹریننگ گھر سے ہونی چاہیے. لیکن کچھ ٹریننگ ایسی ہیں جو کمیونٹی کی ٹریننگ ہوتی ہیں, جو اسکولوں میں ہونی چاہیے. کل میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا, اور یہ بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جو مڈل کلاس کے بچے بچیاں ہیں نا, اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے, جو باہر جا کے پڑھنا افورڈ کر سکتے ہیں, کروڑوں روپے لگتے ہیں ہر سال باہر اگر آپ پڑھنے جائیں کسی یونیورسٹی میں, وہ بچے جو ہیں نا وہ باہر جا کے موپ بھی کر لیتے ہیں, پوچا بھی لگا لیتے ہیں, کھڑے ہو کے برگر بھی بیچ لیں گے, ٹوائلٹ بھی صاف کر لیں گے, وہی بچے, اور بڑا پراؤڈلی یہ کام کریں گے. یہاں پہ آپ انہیں کہیں کہ میک ڈونلڈ پہ, KFC پہ جاب کر لو ٹریننگ کے لیے, وہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے پتہ کیوں؟ بیکاز آپ بتا لیں پھر. بیکاز ان کا جو پیئر پریشر ہے نا, جو اسکول میں وہ جاتے ہیں وہاں پہ بچے جو ہیں وہ بڑی بڑی لینڈ کروزرز میں آتے ہیں, ان کے پیچھے ڈالا لگا ہوتا ہے گارڈز کا, بچے کے لیے بھی. یہ جو ہمارے ہوا نا, جو اچانک بہت سارا پیسہ آ گیا کچھ قسم کے کاروباروں کی وجہ سے, اس وجہ سے ہمارے پہلے ہی خیر ہماری ایک غلامانہ ذہنیت پہلے سے ہی ہے. ہمارے کلچر میں طاقت کو پوجا جاتا ہے اور پیسے کو پوجا جاتا ہے. تو اس میں جب تک اسکول یا ٹریننگ نہیں کریں گے, مینڈیٹری نہیں کریں گے بچوں پہ, یہ پرائیویٹ جو اپنی طرف سے ہائی کلاس اسکولز ہیں جہاں بچوں کو پڑھایا نہیں بگاڑا جاتا ہے, وہ اگر بچوں کو بائنڈ نہیں کریں گے نا, اور باقی اسکولوں کے بچے بھی, کہ آپ آڈ جابس کریں. آپ جب ٹین ایج میں جاتے ہیں, پوری دنیا میں ایسے کرتے ہیں. جاپان میں بچے اسکول جاتے ہیں تو اسکول کی کلاس رومز کی باتھ روم کی صفائی بچے خود کرتے ہیں, ان کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں.
ہمارے ہاں کوئی بچے کو اگر ٹیچر اسکول میں کہے کہ آپ جھاڑو لگا دیں تو اس کی ماں بہن ایک کر دیتی آتی ہے, سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی. ہم اتنا احساس کمتری کے ہمارے لوگ ہیں کہ جاپان دیکھیں کہاں پہنچا ہوا ہے. کیوں ان کے اندر یہ ڈسپلن بچوں کے, کہ ان کو اسکول سے سکھایا جاتا ہے صفائی. آپ نے جب آپ صفائی کرتے ہیں نا خود اپنے ہاتھوں سے, تو پھر آپ صفائی رکھتے بھی ہیں, پھر آپ گند نہیں ڈالتے. آپ کو پتہ ہے کرنی تو میں نے خود ہے. تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے, سڑکیں پار کیسے کر رہی ہیں. ہمارا کلچر بھی تو ایسا ہے نا, وی لک ڈاؤن اپون سچ تھنگس. تو کیسے بدلنا نہیں ہے اس کلچر. یہ یوم آزادی پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا کہ ہم نے اس کلچر کو بدلنا نہیں ہے. کلچر بدلنا یہی ہے کہ آپ ایک اسمگلنگ کے پیسے کی ٹیکس چوری کر کے لینڈ کروزر لے لیں اور یا زمینوں پہ قبضہ کر کے امیر ہو جائیں, اور پھر آپ برگر کھائیں جینس پہن کے تو آپ ماڈرن ہو گئے. یہ ماڈرنٹی نہیں ہے. ماڈرن آپ کو یہاں سے ہونا ہے, یہاں سے نہیں ہونا. تو یہ وہاں کون سکھاتا ہے بچوں کو, یہاں کون سکھاتا ہے. تو نہ بچوں کو پتہ ہے نہ بڑوں کو. باپ بھی بڑے فخر سے وہ گاڑیاں نہیں ہوتا. یہ علی مین گنڈا پور کا بیٹا 8-10 سال کا وہ لینڈ کروزر چلاتے ہوئے ایک دفعہ آئی تھی ویڈیو, وہ خود ساتھ بیٹھا بڑے فخر سے دیکھ رہا میرا بیٹا اتنی بڑی گاڑی چلا رہا ہے. اس شرم کی مقام جو کام شرم کے ہیں اس پہ ہم فخر فیل کرتے ہیں, ہماری رولنگ ایلیٹ. اور اپنے بچوں کو ان کو دیکھ کے پھر دوسرے لوگ بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں چلیں وہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور شاید یہ ہماری سوچ میں بھی ایک بہت زیادہ چیز جا چکی ہوئی ہے. کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو انسٹاگرام کے اوپر وائرل ہوئی تھی جس میں اسما عباس ہماری ایک ایکٹریس ہیں, وہ یہ بات کری تھیں کہ وہ اپنے ہاؤس ہیلپ کو ہاؤس ہیلپ کہہ کے نہیں بلاتی. اب ہاؤس ہیلپ کو ہاؤس ہیلپ کہہ کے نہ بلانا مطلب ایک پیشہ ہے نا, ایک پروفیشن ہے. آپ اس کو اس طریقے سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی چھوٹی چیز ہے, چھوٹا کام کر رہا ہے. تو میرے خیال سے ہم انہی چیزوں سے ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم ایک ایسی کانورسیشن کر کے ہم نارملائز نہیں ہونے دیتے یہ چیزیں کہ یہ کام کوئی کم کام نہیں ہے کسی سے. پیپل آر بینگ پیڈ فار اٹ اینڈ دس از ایز مچ ایز امپورٹنٹ ایز اینی ادر. اس کی ایک وجہ ہے. ایک تو یہ کہ آج یوم آزادی ہے تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری آزادی کے دن کو اچھی بات بھی کر لینی چاہیے. تو بڑے خوشی کا موقع ہے. ہم آزاد ہوئے ہیں, اب 80ویں سال میں داخل ہو رہے ہیں, اور ہم نے ایک جنگ جیتی ہے انڈیا کے ساتھ جس سے ہماری دنیا میں بہت عزت بڑھی ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اور یہ بات کھل کے کہنی چاہیے. جن لوگوں کی قربانیوں سے بڑھی ہے. آج بھی خیبر پختونخوا کی پولیس آج بھی قربانی, ساری رات جب یہاں پہ پاں کر رہے تھے نا اسلام آباد میں, لاہور میں, کراچی میں, یہ ہماری سو کالڈ یوتھ جس کو شعور دیا گیا ہے ایک لیڈر کی طرف سے, تو وہ خیبر پختونخوا کی پولیس کا رات بھی جانے قربان کر رہی تھی. ان پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا ہوا کئی جگہوں پہ خیبر پختونخوا میں. رات کو لڑائی چل رہی ہے اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں, ایک آپریشن اس ٹائم پہ بھی جاری ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. ہم نے انڈیا سے جنگ جیت لی ہے, ہم نے سب لوگوں کو ایوارڈ بھی دیے ہیں, بہت اچھا کیا. میرا دل فخر سے اور خوشی سے بھرا ہوا ہے آج ان سب لوگوں کو دیکھ کے جنہوں نے یہ سارے کارنامے کیے. لیکن میرا دل ان کے لیے رو بھی رہا, خیبر پختونخوا کی پولیس کے لیے اور وہاں کے عوام کے لیے, اور بلوچستان کے عوام کے لیے, اور پولیس کے لیے, اور سیکورٹی فورسز کے وہ نوجوان جو اپنی جانیں وہاں قربان کر رہے ہیں. ہم سوتے ہیں اس لیے وہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے رات کو خیبر پختونخوا میں کیا ہوا؟ مجھے بھی نہیں پتا نا. تو لیکن وہاں تو جنگ جاری تھی, ہم سو رہے تھے. 2 گروپس ہیں نا آج کے دن, جو ایک انڈیپینڈنس منا رہا ہے اور ایک نہیں منا رہا. تو وچ مینس کہ آپ اس میں ہیں جو انڈیپینڈنس سیلیبریٹ نہیں کر رہا, اور اسی وجہ سے اس پہ ذرا بعد میں آ جائیں. پہلے وہ آپ نے اس سے پہلے جو سوال پوچھا تھا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے کہ ہم نے یہ جنگ جیتی ہے نا, تو ہمارے اندر اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے ہر قوم کی طرح. لیکن ایک مسئلہ ہمارے اندر بہت زیادہ ہے, وہ یہ کہ ہم مسلمان ہونے کے کہلوانے کے باوجود ہم منافق بہت بڑے ہیں. مسلمان کو منافق نہیں ہونا چاہیے, یہ اللہ کے رسول نے بہت واضح اور بہت بار کہا ہے. لیکن ہم بہت بڑے منافق ہیں اس سینس میں. آج میں یہ جیتے ہوئے دن اس لیے بات یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے. ہمیں اس کا علاج کرنا چاہیے اپنی منافقت کا. ہم کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ہم نے جس زمین پہ قبضہ کرنا ہو وہاں ہم سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں. ہم اتنے بڑے منافق ہیں. ابھی جو آپ نے بات کی تھی جس سے میرے اپنے سوال کیا کیا تھا, پچھلا والا ہاؤس ہیلپ کی بات ہو رہی تھی نا. ہاؤس ہیلپ ملازم کا ورڈ یوز کیا, کہا کہ نہیں کرنا چاہیے. کہ بات یہ ہے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا, ان میں جتنے ہمارے یہاں مذہب کا نام لیتے ہیں, چاہے آپ کے مہاتما ہوں یا کوئی اور ہو مذہب کا نام استعمال کرنے والا,
آپ ان کی پوری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, اپنے جو ان کے پیئرس تھے, ان کے ارد گرد لوگ سے, ان سے بہتر نہیں تھی لائف اسٹائل. کیا ہمارے مولوی کا لائف اسٹائل اپنے دوسرے ارد گرد رہنے والوں سے بہتر ہے یا برا ہے؟ ہمارے لیڈرز کا, سیاسی لیڈروں کا رہن سہن, جرنیلوں کا, ججوں کا, صحافیوں کا دوسرے لوگوں سے بہتر ہے یا برا ہے؟ بہتر ہے. اب وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے ہاتھ سے سارے کام کرتے تھے دوسرے سے, اپنا جوتا بھی گانٹ لیتے تھے, اپنی شرٹ کو پیبند بھی لگا لیتے تھے. اب یہاں جو شرٹس کو پیبند لگاتا ہے وہ درزی ہے, جو جوتا اپنا گانٹ بناتا ہے وہ موچی ہے. اور ہمارے ہاں یہ پیشے جو ہیں, جو اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کو, حلال رزق کمانے کے کام کو, ہمارے ہاں حد تک ہمیں ڈیروگیٹری جسے کہتے ہیں نا, ڈراگیٹری, چلیں آپ کے اس میں کہہ دیتا ہوں, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کروں گا. میں ایک دن بیٹھا, ایک میرا دوست میرے ساتھ بیٹھا تھا کسی کیفے پہ, تو نہیں ہاسپٹل میں, تو پانی گر گیا ایسے ہی صوفے پہ تھوڑا, اور تھوڑا فرش پہ بھی گر گیا. مجھے برا لگا کہ یار میرے سے یہ پانی گرا ہے, تو ہاسپٹل ہے. میں وہ ٹیشو پیپر سے میں نے اپنے یہاں پہ صاف کیا, تو میں نے فلورس پہ جو پانی گرا تھا وہ صاف کیا. تو اس نے مجھے کہا کیا کرو, کیا کرو, چھوڑ دو اس کو, وہ آ کے کر لے گا. میں نے کہا کیا فرق پڑے گا اس سے, میں اگر کر لوں گا تو, میرے سے گرا ہے, میں نہیں کر لیا. تو یہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے نا کہ خود اپنے ہاتھ سے کام کریں گے تو یہ میرے اسٹیٹس کو, میرے پروٹوکول کو نیچے کر دے گا. یہ ہم میں بہت بری ایک چیز گھس گئی ہے, اور یہ ہے, یہ بر صغیر کی یہ پرابلم ہے. ہم بہت عرصہ اس خطے میں رہے ہیں جہاں جو ہمارے نبی کی اصل تعلیمات ہیں ہم نے ان کو پیچھے کر دیا ہے, اور اپنا کروفر, اپنا وڈیرا نظام, یہ ذات پات کا نظام اور کلاسزم جو ہے یہ ہمارے پہلے ہے, اپنی مسلمانیت بعد میں ہے. ہم برابر نہیں سمجھتے انسانوں کو. اسلام میں انسانوں کو برابر سمجھا جائے گا. ان کے کام الگ الگ ہیں لیکن ان کے رائٹس الگ الگ نہیں ہیں. موچی کے رائٹس اتنے ہی ہیں جتنے یہاں ایک وڈیرے کے ہیں, لیکن یہاں ہے ایسا. تو آپ جب کوئی کام کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے, ہاؤس ہیلپ ہے, آپ یہی ہاؤس ہیلپ جو ہے نا, یہ دبئی میں چلے جائیں, انہی لوگوں کے گھروں میں جو پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں, دبئی دور نہیں ہے, انگلینڈ میں چلے جائیں, وہاں ایک ہاؤس ہیلپ جو ہے نا وہ گاڑی پہ آئے گی, وہ گاڑی کھڑی کرے گی باہر لیٹسٹ ماڈل کی, اترے گی, اپنے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جو اس نے کام کرنا ہے, سارا گھر کا ٹوائلٹ صاف کرنا ہے, کچن صاف کرنا ہے, ماپنگ کرنی ہے, صفائی کرنی ہے, کر کے وہ اپنے پیسے جو پر آور ڈالر میں بننے ہیں وہ لے کے چلی جائے گی. ہمارے یہاں گاڑی میں ہماری ہاؤس ہیلپ آئے تو ہم خود چپیٹیں لگائیں گے اس کو, تو گاڑی میں آئی گیا. موٹر پہ وہ ایئر کنڈیشن بس پہ اگر بیٹھ جائے نا, پبلک ٹرانسپورٹ میں, اس پہ ہمارے شعور والے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ بسیں بنائی کیوں ان لوگوں کے لیے, ان لوگوں کو ایئر کنڈیشن بسز کی کیا ضرورت ہے. نہیں سنا آپ نے؟ میں نے سنا ہے. بڑے بڑے لیڈرس ہیں جو آج کل بیمار بنے پڑے ہیں گرفتاریوں سے بچنے کے لیے, اور یہ کیوں بنا دی میٹرو اسلام آباد میں, پنڈی کے سارے لوگ اٹھ کے یہاں آ جایا کریں گے. میں نام بتاؤں گا آپ کو پروگرام کے بعد, اس منافق کا, سیاسی لیڈر اس وقت جو ریاست مدینہ بنانے والوں کے گروپ میں سب سے کھڑا ہو کے بھانگڑے ڈال رہا تھا آگے, وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے میرے پروگرام کے بعد, آج ٹی وی میں اس وقت بن رہی تھی نیچے, تو یہاں پہ یہ سارا بند تھی سڑک. تو یہ ہماری سوچ ہے گندی, گھٹیا, کلاسزم والی, ذات پات والی, اونچ نیچ والی. اس وجہ سے ہم ہاؤس ہیلپ نہ پوری سیلری دیتی, 40,000 ہے منیمم سیلری. آپ بتائیں ہاؤس ہیلپ کو 40,000 سیلری کون دیتا ہے؟ ایک مجھے نام بتا دیں, ایک بتا دیں. ہاں, تو وہ ایک ایکسپلائٹیشن والا کانسیپٹ, تو ایکسپلائٹ ہم کرتے ہیں اپنے سے کمزور کو. اب ہم سے بڑا پھر ہمیں ایکسپلائٹ کرتا ہے تو ہم چپ کر کے سر جھکا کے پڑھتے. پاور گیم آج آپ نے دیکھا نہیں ٹی وی پہ جو کوئی دکھا رہے تھے صبح سے لے کے شام تک, اس پہ کیسا کیسا چہرہ آپ کو نظر آیا جو ہر حکومت میں اگلی سیٹوں پہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ کیسے آ جاتے ہیں بتائیں نا؟ اصولوں کی وجہ سے آتے ہیں وہاں پہ. یس سر کر کے, یس سر کو چھوڑ دینا, وہ یس سر تو معمولی چیز ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ جو مافیا ہے نا رولنگ ایلیٹ کا ایک بن گیا ہے, تو یہ چیزیں کبھی کبھی اور میں آج مجھے بڑی خوشی ہوئی بعض لوگوں کو دیکھ کے, تو میرے مطلب میرا گلا بھر گیا, دل, آئی وانٹڈ ٹو آئی واز اوورویلمڈ جو انہوں نے کیا ہے. جس طرح ویس 400 والا انہوں نے ونگ کمانڈر کو انٹروڈیوس کروایا پرائم منسٹر نے, تو بہت سے لوگوں نے بہت, اور لیکن میں ساتھ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کاش اسی میں کراؤڈ میں بیٹھے ہوئے اس شخص کو بھی ایوارڈ دے دیا جاتا جس نے اس ملک سے شہباز گل اور عمران ریاض کو فرار کروانے میں مدد کی تھی.
تاکہ وہ باہر جا کے بیٹھ کے فوج کو گالیاں نکالے, اور ان فوج کو جو انڈیا کے ساتھ جس پر لڑ رہی تھی, جو آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں, جن کو آج ایوارڈ ملے, انہی کے درمیان بیٹھے اس شخص کو بھی ایوارڈ اس بات پہ مل جاتا کہ آپ نے, وہ شخص بھی وہیں بیٹھا تھا, آپ نے عمران, ریاض اور شہباز گل کو اس ملک سے فرار ہونے میں مدد کی. تو وہ شخص وہاں بیٹھا تھا. انہی خدمات کے عوض آپ کو تمغہ واٹ ایور اس دیا جاتا ہے. جو تمغہ دینا, آپ کے ہر سوال کا جواب دینا مجھ پہ فرض تو نہیں ہے. آپ چاہتی ہیں یہ میرا آخری پروگرام ہو. اچھا, اگر آپ کو پتا تو یہ بھی اس کے ساتھ وہ جو نام آپ نے مجھے بتانا نا, اس کے ساتھ ہی بتا دیجیے گا کہ یہ بیٹھے ہوئے تھے تقریب میں. آپ نام سن کے بے ہوش ہو جائیں گے, اس لیے میں آپ کو بے ہوش نہیں کرنا چاہتا. اچھا ٹھیک ہے, میں ایک اور بھی سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے. آپ تو یہ سوال آپ سمجھ آئی کیوں ہے؟ یہ کلاسز اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اپنی یوم آزادی پہ منافقت ختم کرنے کی کوشش کریں, قوم میں ڈسپلن لانے کی کوشش کریں, جو اسکولوں سے شروع ہوگا. ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے, اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے چاروں صوبوں کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسلام آباد میں تو بہت اچھا نظام تعلیم دے دیں, تو لوگ اسلام آباد میں تو روزانہ 10 لاکھ لوگ آتے ہیں, 10 لاکھ لوگ باہر جاتے ہیں, ان کا کوئی نہیں. آپ موٹر سائیکلوں نے بھی آنا ہے, سائیکلوں نے بھی آنا ہے, پیدل نے بھی آنا ہے, بس پہ سوار بھی آنا ہے, کاروں والوں نے بھی آنا ہے. پورے ملک نے ایک ہی دفعہ اوپر جانا ہے. تو ہمارا نظام تعلیم پہ فوکس کرنا چاہیے, اور لوگوں کو بیسک اسکل, بچوں کو بیسک اسکل سکھانی چاہیے مینرز کی, اور ساتھ انہیں جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو انہیں اسکل سکھائیں جو ان کے کام آئیں. ڈگریاں نہ دیتے جائے سب کو ایم بی اور بی بی اے کی. ایک دوست سے بات, اور میڈیا کی بس کریں, میڈیا کے بہت ہو گئے گریجویٹ, کوئی اور کچھ بنے, کچھ پڑھیں, ہر سال کوئی سائنسدان بنے, کوئی انجینئرز بنے, تاکہ دنیا جہاں جا رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کریں. ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, اس نے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں جب بات کی, اور یہ کہا کہ اسلام آباد میں بھی اس ٹائم پہ 2 طرح کے سسٹمز ہیں, ایک ایلیٹس کو کیٹر کر رہا ہے, اور ایک جو ہے وہ بالکل. اسلام آباد ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ریاست مدینہ. آپ نے کہا ہے نا کہ اسلام آباد جیسا ایجوکیشن سسٹم پورے ملک میں ہونا چاہیے نا, تاکہ بچے. میں نے یہ نہیں کہا اسلام آباد جیسا, میں نے کہا اسلام آباد کا اگر آپ نے کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے ملک کا ٹھیک ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کر لیا تو, یہاں تو نہیں ہے, یہاں بھی ویسا ہی حالات ہے. یہ فکر نہ کریں, ایلیٹ کے لیے الگ ہے, پورے پاکستان میں ہر چیز الگ ہے ایلیٹ کے لیے. ان کے بچہ جس ہاسپٹل میں پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کے جس قبرستان میں جا کے انہوں نے دفن ہونا ہے نا, اس تک ان کی ایلیٹ کی زندگی الگ ہے عام پاکستانی سے. یہ گلٹ ہے میرے اندر, یہ تکلیف ہے, یہ گلٹ اور تکلیف ختم ہوگی جب, تو تب یہ ملک سمجھیے گا ترقی کر گیا, طاقتور ہو گیا. وہ کیوں ہے؟ ہاں, اس پہ آ جاتے ہیں بعد میں. پہلے مطلب آپ پھر انڈیپینڈنس ڈے منانے والوں میں سے نہیں ہیں؟ نہیں, میں ہوں. اتنے سارے پرابلمس کے بعد یہ ہیں پرابلمس, ان پرابلمس کو سالو میں جو کر سکتا ہوں. میں جب حکومت میں گیا تو میں نے کوشش کی ایک ادارے کو بنانے کی, سویلین ادارے کو, اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی, اس کو فنکشنل کرنے کی. مجھے نہیں کرنے دیا گیا. میں نے کوشش کی, وہاں بھی میڈیا میں ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. میں اپنے اور ہم سب کی جو خامیاں کوتاہیاں ہیں ان کو بار بار پن پوائنٹ کر رہا ہوں, کیونکہ آئی ایم سنسیئر ود دس کنٹری, آئی ایم سنسیئر ود دا پیپل آف دس کنٹری. آئی فیل فار دیم. مائی ہارٹ بیٹس ود دیئر ہارٹ. میں الگ نہیں, میں خوشحال ہو جاؤں, میری بڑی گاڑی ہو, میرا بڑا گھر ہو, آئی فیل گلٹی وین آئی گو آؤٹ اینڈ سی سو مینی پیپل رومنگ اراؤنڈ, پور پیپل, پاورٹی اسٹرگن. اور پھر اتنے, خیر وہ بھی ایک کلچرل پرابلم ہے جو بیکاری اتنے ہیں, لیکن یہ جینون لوگ جو ہیں وہ اتنی کوشش کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں ساری عمر, ان کو کہیں نہیں کوئی بریک تھرو ملتا. ان کو اگر ہاسپٹل جانا پڑ جائے, ان کو اسکول جانا پڑ جائے, ان کو ٹریفک کا کوئی مسئلہ ہو, ان کو پاسپورٹ بنانا ہو, آئی ڈی کارڈ بنانا ہو, انہیں کچھ بھی کرنا ہو, ان کی زندگیاں آسان نہیں ہیں. ہمارے سسٹم بہت مشکل ہیں کیونکہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب جو لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ یار آپ کس چیز کی آزادی منا رہے ہیں, آپ ان کو بھی انٹائرلی غلط نہیں کہتے؟ نہیں, وہ دیکھیں, اگر سیاست کی وجہ سے کہیں گے, وہ بغض معاویہ میں اگر یہ بات کریں گے, حب علی میں نہیں کر رہے, وہ بغض معاویہ, ایسے لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہوں, میں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا. بھی تو ہو سکتا ہے, مطلب لوگوں کا آزادی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا برتھ ڈے ہے ہمارے ملک کا, اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. دوسروں کو تنگ کر کے, میں گھر میں میری برتھ ڈے بنائی جا رہی ہوں اور میں نے میوزک لگا ہوا, ڈانس ہو رہا اور سارے ہمسائے تنگ ہو رہے ہوں, دس از ناٹ جینٹل مینلی بیہیویئر. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جشن آزادی منانا کوئی غلط نہیں ہے, لیکن اس میں لوگوں کو, دوسروں کو تنگ کرنا, دوسری کی زندگیوں کو, سسٹم کو جیم کر دینا ٹھیک نہیں ہے.
اور جو کہہ رہے منانا ہی نہیں ہم نے, وہ تو منافق ہے نا, وہ تو پھر وہ تو کسی اور وجہ سے کہہ رہے ہیں منانا. آزادی ضرور منائیں. آزادی منانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارا بگر ٹارگٹ ہے, آبجیکٹو ہے, بگر آبجیکٹو, آزادی لے لی, آزادی کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک دوست سے کنورسیشن ہو رہی, گھر بنا لیا, گھر کی حفاظت بھی کر لی 2 مہینے پہلے. اب گھر کی چھت کہیں سے لیک کر رہی ہے, کہیں سے اس کا باتھ روم ٹھیک نہیں ہے, کچن ٹوٹا ہوا ہے, گھر میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک بندہ کما رہا ہے, باقی سارے کھا رہے ہیں, روزگار نہیں ہے, یہ چیزیں نہیں کرنی. ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جن کا ملک ہے وہ جانے, وہ منائیں آزادی, ہمارا ملک نہیں ہے. پیپل ڈونٹ اون اٹ. تو دین گیٹ لاسٹ فرام ہیئر, get out of here. No, don't you think that is also an extreme? Get out of here. Why don't we understand their position as well? اگر میں گھر کی بات کر لیتا ہوں, if they do have that sentiment, why do they have it? Because they are منافق.